تو آج دنیا اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے، کام کاج اتنے بڑھ گئے ہیں، مصروفیات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ لوگوں کے پاس اللہ کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے۔ اور تو کسی کے پاس کیا ہوتا، دنیا داروں کے پاس کیا ہوتا، بے نمازیوں کے پاس کیا ہوتا، اور زانیوں بدماشوں کے پاس کیا ہوتا۔ یہ جو ہمارے ذکر کے حلقوں میں آنے والے اور دین کے کام میں لگنے والے، ان سے بھی پوچھیں نا کہ بھئی کوئی ذکر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، مراقبہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں بس کام کاج بہت زیادہ ہیں، اتنا زیادہ برڈن ہے کہ ہم سے ٹائم ہی نہیں ملتا، بس 5-7 منٹ بیٹھ جاتے ہیں کبھی کبھی، ورنہ ٹائم نہیں ملتا۔ میں سوچتا ہوں ان کو یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آ رہی کہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اللہ سن رہا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کو کثرت سے یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں۔ زندگی کا کوئی دن ہمارا ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں ہم نے اللہ کو یاد نہ کیا ہو۔ ذکر کرنے کے بہت فضائل ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، اگر کوئی شخص بخیل ہے، وہ زیادہ مال نہیں لٹا سکتا، غریب و مسکینوں پہ صدقہ خیرات نہیں کر سکتا، تو اس کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے، اس سے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ اور آپ کا ارشاد ہے، اگر کوئی شخص بزدل ہے، میدان جہاد میں جا کے کفار سے لڑ نہیں سکتا، جہاد نہیں کر سکتا، قتال نہیں کر سکتا، اس کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، اگر کوئی شخص ساری رات تہجد نہیں پڑھ سکتا، لمبی لمبی عبادتیں نہیں کر سکتا، تو اس کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے، اس سے بھی اس کی تلافی ہو جائے گی۔ اللہ کا ذکر اتنا عظیم الشان عمل ہے، اور مشائخ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک حد مقرر کی ہے۔ نمازیں 5، روزے رمضان کا مہینہ 29 یا 30، زکوٰۃ 40واں حصہ، حج زندگی میں ایک دفعہ، لیکن اللہ کا ذکر کتنا کرنا ہے اس کی کوئی حد ہی نہیں۔ آپ دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت الخلاء میں جاتے تھے نا پیشاب کرنے کے لیے، قضاء حاجت کے لیے، جب باہر نکلتے تھے نا تو نکل کے پتہ ہے کیا دعا پڑھتے تھے؟ غفرانک، اے اللہ معاف کر دے۔ یہاں معافی مانگنے کا کیا موقع ہے؟ بیت الخلاء میں کون سا جرم کیا ہے کہ یہاں معافی مانگی جا رہی ہے؟ نیکی کے بعد بھی معافی مانگی جاتی ہے کہ نیکی میں جو کمی رہ گئی ہو اس کی تلافی ہو جائے، اور برائی کے بعد تو معافی مانگنی ہی چاہیے کہ برائی کی ہے تو معافی مانگنی چاہیے، توبہ طائب ہونا چاہیے۔ لیکن بیت الخلاء میں نہ تو کوئی نیکی کی ہے نہ کوئی برائی کی ہے، تو بیت الخلاء سے نکل کے غفرانہ کا کہنے کا کیا مطلب؟ علماء کہتے ہیں اس لیے کہ اتنی دیر اللہ کے ذکر سے زبان خاموش رہی، اے اللہ اتنی دیر بھی مجھے خاموش نہیں رہنا چاہیے تھا، لیکن کیا کروں، انسان ہوں، آخر یہ پیشاب پاخانہ بھی تو میرے ساتھ لگا ہوا ہے، میں پیشاب کرنے چلا گیا تھا، مجھے معاف کر دے جو اتنی دیر میں تجھے یاد نہ کر سکا۔ اچھا، اس میں عجیب ایک نقطہ ہے، کہتے ہیں مشائخ چشتیہ اور قادریہ وہ فرماتے ہیں بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد جو ہمارے نبی نے کہا نا غفرانک، اس کا مطلب یہ ہے اے اللہ اتنی دیر زبان ذکر نہ کر سکی، معاف کر دے۔ اور مشائخ نقش بندیہ وہ فرماتے ہیں بیت الخلاء سے نکل کے جو کہا جاتا ہے غفرانک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ گندی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں بھی دل اللہ اللہ کر رہا تھا، بے ادبی ہو گئی، معاف کر دے۔ نقش بندیوں کا دل اللہ اللہ کرتا ہے نا۔ اور ذکر کرنے کے فضائل تو بہت ہیں، لیکن سب سے بڑی ذکر کی فضیلت پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے بڑی ذکر کی فضیلت پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ تو انتہا ہو گئی نا، اس سے بڑی تو کیا بات ہوگی کہ ہم گندے بندے
حقیر فقیر اللہ کو یاد کریں، اللہ ہمیں یاد کرے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں یاد کرے تو ہمارے تو نصیب جاگ اٹھے، ہمارے تو وارے نیارے ہو گئے کہ اللہ ہمیں یاد کرے.